یہ میں ان نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے فرسٹریشن کا اظہار دین کے اوپر کرتے ہیں انجینئر کی ویڈیوز دیکھ کہ اس وقت ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد بغیر کسی دلیل کے بلا کسی علم کے نفس پرستی میں مبتلا ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھ کر ہے اور وہ دین سے لاکھ کلومیٹر دور جا چکے ہیں. یہ اصل میں ان کے لیے پیغام ہے. انجینئر تو آپ کو شیطان کے راستے پہ چلا رہا بھائی. دیکھو انجینئر نے آپ کے اوپر کیا نیگیٹو اثر ڈالا ہے. آپ کو بولا کہ یار جو اچھا لگے نا وہ کرو, اور آپ کو اجتہاد کا کچھ نہیں پتا. کسی دوسرے کی اتباع کیے بغیر اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی صحیح, ممکن نہیں ہے اس دنیا میں رہنا. چاہے آپ دین پہ چلیں نہ چلیں, دوسرے کی اتباع کرنی پڑے گی. اب چاہے 100 لوگوں کی کریں اور چاہے ایک کی کریں, 100 کی کر سکتے ہیں تو ایک کی کرنے میں کیا حرج ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے, اور نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انجینئر ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا نا, یہ اس لیے نہیں بیٹھتا, جس دن بیٹھے گا اس دن بیٹھ بجے گی. اور آپ طاہر وانی بھائی. ہلو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سب سے پہلی چیز تو میں کوئی ڈیبیٹ وغیرہ کے لیے نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں اور مسلمان گھرانے سے جو ہے تعلق رکھتا ہوں. لیکن جو چیز میں مانتا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ ہمیں سوال کرتے رہنے چاہیے, چاہے ہم مسلمان ہیں. ہمیں بلائنڈلی فیتھ نہیں کرنا چاہیے چیزوں پہ. اسی کے ریلیٹڈ میرے کوشچنز ہیں آپ سے. میں کوشچن کروں گا, آپ ڈائریکٹلی جو ہے آنسر دینا. پہلی چیز جو میری یہ ہے وہ اسلام میں امام کو لے کر ہے. ٹھیک ہے, امام کو لے کر یہ ہے کہ جس طرح ہمارے مطلب میں ایک چیز بول رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ایک پورا گروہ ہوگا جو تمہاری وجہ سے جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا. مطلب کچھ چیزیں جو پہلے ہی بتا دی گئی صحابہ کو کہ تمہارے بعد یہ چیز ہوگا. تو کیا کچھ ایسے ریفرنسز ہیں جہاں سے یہ پتہ لگے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ ہم میرے بعد جو ہے کچھ امام آئیں گے, وہ جو ہے پورے دین کو کمپائل کریں گے اور پھر تم ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا. آپ کا جو سوال ہے وہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے, لیکن چونکہ ایک فکری سوال ہے میں اس لیے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ جو بھی اس اسلامک لٹریچر کے اندر ایوولوشن ہوا ہے, یہ ایوولوشن ایک فطری انداز سے ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو بھی واقعہ ہوا ہو آپ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں پیشن گوئی ڈھونڈیں. اگر یہ بات ہے تو پھر یہ پیشن گوئی بالکل واضح الفاظ میں ہونی چاہیے کہ بھائی پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بنیں گے, دوسرے خلیفہ حضرت عمر بنیں گے, تیسرے بنیں گے حضرت عثمان, چوتھے بنیں گے حضرت علی. یہ ترتیب کیوں نہیں ہے؟ یہ ترتیب خلافت کی, یعنی اشارے ضرور ملتے ہیں لیکن کہ پہلے یہ ہوں گے, دوسرے یہ ہوں گے, ان کی اتنی سال مدت ہوگی, دوسرے کی اتنے سال مدت ہوگی, تیسرے کی اتنے سال مدت ہوگی. اگر یہ ہوتا تو پھر کہیں کسی میں اختلاف ہونا تھا, اختلاف نہ ہوتا. اسی طریقے سے کیا یہ پیشن گوئی موجود ہے کہ حضرت مثلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین کا دور آئے گا اور تابعین جو ہے وہ حدیثوں کے اوپر کام کریں گے, حدیثوں کو کمپائل کریں گے؟ کیا اس کے تعلق سے کوئی واضح اور صریح پیشن گوئی موجود ہے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر واقعے کی کوئی پیشن گوئی موجود ہو. اب یہ ضرور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا, بلکہ قرآن میں یہ کہہ دیا گیا کہ جب مسلمان کسی چیز کے اوپر جمع ہو جائیں اور کوئی اس راستے پر نہ چلے تو پھر ہم اس کو جہنم کے راستے پر چلا دیتے ہیں. ہم مسلمانوں نے اس چیز کے اوپر اجماع کر لیا کہ بھائی یہ جو فقہا ہیں کہ جنہوں نے فقہ کو کمپائل کیا ہے, ہم ان کی عام لوگ ہونے کی حیثیت سے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے چلیں گے. اس کے اوپر مسلمانوں نے اجماع کر لیا. کچھ لوگ ہیں جو اس اجماع کو نہیں مانتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جب یہ اجماع ہو گیا تو قرآن کی روح سے ہمیں وہ چیز ماننی چاہیے. اسی طریقے سے ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھی ہے. ما رآہ المسلمون حسنا فهو حسن فهو عند اللہ حسن, وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. تو مسلمانوں نے اس چیز کو دیکھا کہ دنیا زندگی میں ڈسپلن لانے کے لیے کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو, فقہ کو, کسی ایک کی انڈرسٹینڈنگ کو مان لینا یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں ڈسپلن آ جائے. اس کو اچھا سمجھا تو اس کو اچھا سمجھا جائے گا, اس میں کیا برائی ہے؟
پھر مفتی صاحب اگر یہ چیز ہے تو پھر جو انہوں نے چیزیں کمپائل کری اور ان چیزوں میں جو رولز انہوں نے ڈیفائن کرے ان میں کانٹرڈکشنز کیوں ہیں؟ آئی مین ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے ایک کام کو آئی مین اپنے حساب سے الگ الگ وقت پہ الگ الگ طریقے سے کرا؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کانٹرڈکشن بالکل جس طرح صحیح ہے. ایک کانٹرڈکشن ایک سن لیجیے، اب میری ہم، بات سن لیجیے. ہم، کانٹرڈکشن میرے بھائی اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم دو چیزوں میں سے ایک کو مفتی صحیح اور صاحب دوسرے مجھے کو. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، پھر آپ اس کے ریفرنس کو اس کو لے کے آپ آگے جواب دینا. جیسے ایک امام میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور ایک میں میں یہ کہا بھائی جاتا ہے کہ دیکھیے خون، آئیے، آپ میں سمجھ رہے ہو میرے؟ جی اس کو جواب دینے کی مجھے معلوم ہے کہ کس طرح کی مثالیں ہیں، اس سے ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے، تو میں جو چیز سمجھ گیا ہوں اس کو مجھے بتانے دیجیے. ٹھیک تو ہے. میں اصولی گفتگو کرتا ہوں ضرور، اور ان اصولوں کو جو لوگ سمجھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت آسانی ان کے لیے رہتی ہے اور آپ کے لیے بھی ہوگی. آپ نے کہا کہ دو اماموں کے جو اصول ہیں ان میں کانٹرڈکشن کیسے ہوا، جبکہ جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ اصول کی نہیں دے رہے ہیں، وہ فروع کی دے رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو مثال بھی نہیں دینے دے رہا تھا. جو کانٹرڈکشن ہے، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف سمجھتے ہیں. کانٹرڈکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر چیز صحیح ہے تو دوسری غلط ہے، اور دوسری صحیح ہے تو پہلی غلط ہے. یہ کانٹرڈکشن کا مطلب ہے. اماموں کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں سب کی پوری امت کا اجماع ہے کہ ان میں صحیح اور غلط کا اختلاف نہیں ہے، ان میں اولا اور خلاف اولا کا اختلاف ہے کہ کیا چیز زیادہ بہتر ہے. ایک امام نے کہا کہ نہیں یہ زیادہ بہتر ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں وہ زیادہ بہتر ہے. تو کم بہتر زیادہ بہتر کا اختلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ان سب کی آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کچھ ریئر عبارتیں آپ کے انجینئر صاحب نکال کے لائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر جگہ ریئر عبارتیں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ امت کی جو واس میجورٹی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. حنفی، شافعی، مالکی سارے کے سارے حرمین میں جاتے ہیں، حرمین میں حنبلی امام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اختلاف اولا اور خلاف اولا کا ہے، جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے. اب میں آپ کو اصول کا بتا دیتا ہوں کہ اصول میں کیسے اختلاف ہوا. مثلا ایک امام شافعی ہے، مثلا امام شافعی نے یہ اصول بنایا کہ مثلا میرے سامنے 4 حدیثیں ہیں اور 4 حدیثوں کے الگ الگ درجات ہیں، تو اس میں جو سب سے صحیح حدیث ہوگی نا میں اس کو لوں گا، باقی کو چھوڑ دوں گا. تو اصح ترین جو صحیح ترین حدیث ہے وہ میں لوں گا، باقی 3 حدیثوں کو چھوڑ دوں گا. وہ 3 حدیثیں اب قابل عمل نہیں ہے، صحیح ترین کو لوں گا. امام ابو حنیفہ نے یہ اصول بنایا کہ نہیں، اگر یہ 4 کی 4 حدیثیں ہیں، صحیح ہیں، اگرچہ ان کے الگ الگ درجات ہیں، ایک ذرا کم درجے کی صحیح ہے، دوسری ذرا زیادہ درجے کی صحیح ہے، ایک صحیح ترین ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان چاروں میں کیا کامن ڈینومینیٹر ہے، کیا مشترکہ چیز ہے. اسی کو بولا جاتا ہے تنقیح منات. ٹھیک ہے، اور اب ہم اس منات کو یعنی اس کامن ڈینومینیٹر کو لیں گے اور اس کے اوپر فتویٰ دیں گے تاکہ وہ چاروں حدیثوں کے اوپر وہ عمل کر لیں. یہ دونوں کے الگ الگ اصول ہیں. یہ اصول ہر امام نے اپنے اجتہاد سے نکالے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو مان لیجئے، اور نکالے حدیث سے ہی ہیں، حدیث و نصوص سے ہی نکالے ہیں. مان لیجئے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ کے جو اصول ہیں یار وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ شافعی مسلک کو فالو کریں، لیکن پھر 100% فالو کریں. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں آج شافعی کل حنفی پرسوں مالکی اور ترسوں حنبلی. آپ حنفی مفتی صاحب مسلک چھوڑ اس چیز دیجیے. میں یہ چیز یہاں پہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ 100% مانو، تو اس سے اگر کوئی بندہ جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کچھ اصول یہاں سے مانتا ہوں کیونکہ میرے کو یہ زیادہ ویلڈ لگتے ہیں حدیث کے، جب میں حدیث پڑھتا ہوں ان کے ریفرنسز سے، اور کوئی بولتا ہے کہ میں چلو 50% میں یہاں سے مانتا ہوں، 50 میں یہاں سے مانتا ہوں، تو اس سے وہ کافر تھوڑی نہ ہو جاتا ہے؟ نہیں بالکل، میں نے کب کہا؟ تو پھر وہ میں نے کب 100% کہا والی چیز کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کا مجتہد ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ مجتہد ہیں آپ بالکل مان سکتے ہیں، آپ حنفی کے 50%، شافعی کے 50%، یا ہر ایک کے 25% مان لیں، لیکن اجتہاد کی روشنی میں، اپنی خواہش کی روشنی میں نہیں کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ عورت کو میں ہاتھ لگاؤں وضو نہ ٹوٹے، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میرے خون کی جھڑیاں بہتی رہے اور وضو نہ ٹوٹے. تو آپ کے اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ یہ ایسا ہی مسئلہ ہے طاہر صاحب. میں اگزامپل دوں گا اس سے ان کو کہ 2 بایولوجسٹ ہیں جن کا دونوں میں آپس میں کچھ ریسرچ پیپر میں اختلاف ہے، اور آپ یہ کہیں گے وداؤٹ اینی پرائر نالج آف بایولوجی، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی مجھے یہ والی بات جو ہے نا یہ زیادہ صحیح لگ رہی ہے، تو یہ انجسٹس ہوگا، یہ تو ظلم ہوگا. اسی طرح جب ایک عام انسان کو نہ حدیث کے بارے میں پتا، نہ عربی آتی ہے، نہ اصول فقہ پتا، نہ کچھ پتا، وہ کیسے جج کر سکتا ہے بھائی کہ کون سی اوپینین کہاں پہ کیسے صحیح ہے؟ اچھا میں آپ سے طاہر صاحب 2 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال، جی انجینئر صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟
ہاں مفتی صاحب انجینئر صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں، آئی مین دیکھنے کا ویسا نہیں ہے، میں کافی لوگوں نہیں کو دیکھتا ہوں جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، میں نہیں صاحب نہیں، ان یہ کے جو بیان سوال بھی آپ کے کافی ذہن میں ایسے آئے ہیں ہیں، جو یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آئے ہیں، یہ سوالات انجینئریہ ہیں نا؟ جی جی مفتی صاحب انجینئر جی، صاحب کے بیان دیکھ کے بھی آئے ہیں، دیکھ کے لیکن یہ میں یہ کہہ سوالات رہا ہیں، ہوں کہ ٹھیک ہے، میں بہت اچھی بات، بہت جی اچھی جی بات، ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں اب آپ سے میں پوچھتا ہوں دوسرا سوال، پہلا سوال ہو گیا، دوسرا سوال، آپ اپنے آپ کو مجتہد مانتے؟ مفتی صاحب میری اردو نا اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، آپ تھوڑا نا مطلب ہندی یا پھر تھوڑا انگلش میں جا کے اللہ ویسے اللہ بولو۔ چلو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، کیا آپ اپنے آپ کو اجتہاد کے درجے پر فائز مانتے ہیں؟ اب ذرا اجتہاد کے بارے میں پتا ہے کیا ہے؟ اور خطرناک کر دیا حضرت آپ نے۔ اجتہاد کیا آپ چیزیں تھوڑا پتا ہے؟ نہیں مفتی صاحب میرے کو تھوڑا ہندی میں بولو گے یا پھر انگلش کا ورڈ تو میرے بھائی کو سمجھ آئے گا اجتہاد اچھے کو سے۔ یار میں ہندی میں کیا بولوں؟ اجتہاد کو میں کیا بولوں؟ اجتہاد ایک ٹرمینالوجی ہے۔ اب دیکھو جی کیا ہوتا ہے میرے بھائی طاہر صاحب، آپ ایک سنسیئر بندے لگ رہے ہو۔ دیکھو انجینئر نے آپ کے اوپر کیا نیگیٹو اثر ڈالا ہے، آپ کو بولا کہ یار جو اچھا لگے نا وہ کرو، اور آپ کو اجتہاد کا کچھ نہیں پتا۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ آپ کہ اگر آپ ابھی ایک حنفی کی بات لے لو، ایک شافی کی بات لے لو، دو چار باتیں ادھر ادھر سے لے لو، مالکی اور حنبلی کی، تو کیا آپ دلیل کی بنیاد پر عمل کر رہے ہو یا آپ اپنے نفس اور اپنی خواہش کی بنیاد پر وہ باتیں لوگے؟ چونکہ دلیل کا تو آپ کو پتا نہیں، نہیں وہ تو خواہش کے اس کے اوپر ہی ہوگا جو انسان خواہش کے ایسے اوپر کرے گا ہوگا۔ بنا تو دلیل مجھے بتائیے جی کہ خواہش کے اوپر چلنا یہ صحیح ہے کہ دلیل کے مطابق چلنا زیادہ صحیح ہے؟ خواہش کے اوپر دلیل تو کے شیطان مطابق چلتا چلنا ہے۔ نہیں وہ بات میں آپ کی سمجھ گیا۔ انجینئر تو آپ کو شیطان کے راستے پہ چلا رہا بھائی۔ جی مفتی صاحب میں وہ چیزیں میں سمجھ تو گیا، میں یہ یہ کہہ بات، رہا یہ ہوں۔ سوال کا جواب مجھے نہیں دینا تھا، یہ میرے موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ سوال کا جواب میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت ایک نوجوانوں کی بڑی تعداد بغیر کسی دلیل کے، بلا کسی علم کے، نفس پرستی میں مبتلا ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھ کر ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو مفتی اپنے مجتہد، اور صاحب مجتہد آپ کے جو معنی بھی پتہ نہیں، آنسر اجتہاد دیکھو کیا ہے وہ دیکھو نہیں آپ پتا۔ جو بھی آنسر دو نا میرے کو نا مطلب بائسڈ ہو کے مت سوچنا، کہ کیونکہ دیکھو اگر میں میری وہی مینٹالٹی ہوتی تو میں وہ کوشچنز جو میں نے وہاں پہ دیکھے میں آپ کے پاس نہیں لاتا۔ نہ ٹھیک ہے میرے کو کلیئرنس ہولڈ صحیح آن جی طاہر بھائی میں بایس نہیں ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ بہت سنسیئر آدمی لگ رہے ہو۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، جی یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں ان نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے فرسٹریشن کا اظہار دین کے اوپر کرتے ہیں انجینئر کی ویڈیوز دیکھ کر، ٹھیک ہے، یہ ان کے فرسٹریشن کا اظہار ہے، اور جی وہ دین سے لاکھ کلومیٹر دور جا چکے ہیں۔ یہ اصل میں ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ ایک سیمپل ہیں ہمارے لیے، ایک آپ سیمپل ہیں کہ بھائی آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی اور ویڈیوز دیکھ کر آپ متاثر ہو گئے اور وہ سوالات لے کر آئے کہ یار میں یہ کیوں نہیں کر سکتا، اور آپ کو ایک بیسک چیز نہیں پتا ہے۔ تو آپ اکیلے نہیں ہیں، وہ لاکھوں یا ہزاروں لوگ جو اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ جی مسئلہ یہ ہے جی۔ جی مفتی صاحب دیکھو میں ان کو اس وے سے نہیں سنتا کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی یہ کہہ رہے ہیں 100% صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ عربی کا ترجمہ ہی غلط کیا، پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کا جو ہے پورا ویڈیو بنایا، وہ میں میرے کو پتا ہے وہ چیز، لیکن جس چیز پہ میرے کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہاں چلو کچھ میری نالج کے حساب سے کچھ حد تک یار یہ چیز صحیح ہے، میں چلو کنفرم کر لیتا ہوں، میں اس لیے وہ چیز پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میرے اب حساب سے میرا میں آخری ایک بات بس کہوں گا، طاہر صاحب جو مفتی صاحب نے بات کہی نا، آپ اپنے آپ سے خود پوچھیے گا ایک بار کہ پورا اسلام جو دین ہے ہمارا، اس کا ایک کہتے ہیں نا دین کا ایک مزاج ہے، وہ پورا کا پورا مزاج جو ہے نا وہ نفس پرستی کے خلاف ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں آیا کہ اپنے نفس سے بھاگو، نفس کو جو نفس پرستی سے بچو۔ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ یہ کہو گے کہ آج میں یہ کروں گا چیری پک، آج وہاں سے وہ والی اوپینین، یہاں سے یہ والی اوپینین، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اس دین کے مزاج کو جو ہے نا وہ آپ بریک کر رہے ہو، دیٹ مینس یو آر فالوئنگ یور نفس۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ ڈسپلنری طور پر، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جب کچھ کرنا ہے تو ایک کو فالو کر لیں، ان کے اصول کو مصعب میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے نا کیونکہ جب وہ جب وہ اپنے اسٹوڈیو میں یہ چیزیں بولتے ہیں تو ریفرنسز وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان سے لے کے دیتے ہیں، اور جن کو ہم لوگ ایون کہ میں بھی بہت آئیڈیلائز کرتا ہوں، میرے لیے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف ڈاکٹر اسرار صاحب بھی پھر امامی ہو گئے، پھر پرابلم کیا رہی؟ نہیں ان کی دیکھو جو چیزیں وہ بول رہے ہیں، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس تحریک سے وہ لنک رکھ رہے ہیں میں اس چیز کو بڑھاوا دے رہا ہوں یا اس چیز کے بارے میں میں بول رہا ہوں، آپ کو لیکن ہاں ایک جو دن کہتا ہوں طاہر صاحب، طاہر بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، کسی دوسرے کی اتباع کیے بغیر اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھ بات گئے؟ آپ کی صحیح۔ ممکن نہیں ہے اس دنیا میں رہنا، چاہے آپ دین پہ چلیں نہ چلیں، دوسرے کی اتباع کرنی پڑے گی۔
اب چاہے 100 لوگوں کی کریں اور چاہے ایک کی کریں، 100 کی کر سکتے ہیں تو ایک کی کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اصل بات یہ ہے کہ جو ہم اتباع کرتے ہیں ائمہ کی، ائمہ اربعہ، ائمہ خمسہ اور بھی مانتے، لیکن چونکہ ان کا مذہب مدون ہو کر باقی نہیں رہا تو اس لیے ہمارے ہاں 4 ہی مذاہب رہے، 4 اسکولز آف تھاٹ رہے، 5 بھی ہو سکتے تھے، 10 بھی ہو سکتے تھے، جو کہ سفیان ثوری الگ ہیں، امام اوزاعی الگ ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اصل بات یہ ہے کہ ان مذاہب کو یا ان اسکولز آف تھاٹ کو جو فالو کیا جاتا ہے، ان کی اتباع کی جاتی ہے، یہ زندگی میں ڈسپلن لانے کے لیے کی جاتی ہے. اتباع تو آپ کو کرنی ہی ہے. آپ 4 کی کرو گے تو ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہو گے، 1 کی کرو گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن رہے گا. دیٹس آل. اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں ہے بھائی. میں ایک بڑا اچھا میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے آج کل بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں صحیح حدیث کو فالو کرو، صحیح حدیث کو فالو کرو. صحیح حدیث میں آپ کو پتا ہے کچھ حضرت میں آپ کو نا 1 منٹ کے لیے روکوں گا کیونکہ میرا جو لاسٹ کوشچن ہے پھر میں ختم کروں گا، یہ اسی کے ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہ لاسٹ چیز ہے جو کافی زیادہ ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے میرے دماغ میں. مفتی صاحب اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کہوں گا. میں آپ کی لاسٹ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں عاصم بھائی تھے جو ہندو ریلیجن کے بارے میں کافی نالج رکھتے ہیں، شاید عاصم ہے ان کا نام. تو وہ یہ چیز کہہ رہے تھے کہ منو سمرتی کے بارے میں کہ بھائی جو وہ پرانی تھی اس کو انہوں نے پھر نیا ورژن نکالا اور باقی جو چیزیں ان کو خراب لگی ان کو ہٹا دیا. تو حدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ضعیف حدیث ہے، ہم چلو اس کو نہیں مانتے؟ بالکل جی جی. اب اس کا میرا جو کوشچن ہے وہ سن لیں آپ. اب نہیں یار، آپ نے انجینئر کوشچن صاحب ایک چیز، اس کا جواب دینے دیجیے، پہلے اس کا جواب دے دیں. ہم جی 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 منوسمرتی اور حدیث کا جو کام ہے اس میں کتنا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ منوسمرتی کی عمر ہے کروڑوں سال، ٹھیک ہے، کب سے چلی آ رہی ہے، کام ہو رہا ہے اس کا پچھلی صدی میں، بلکہ 20-25 سال پہلے کہ ہم نے اس کو نہیں مانا اور کوئی اصول نہیں اس کا کوئی اصول نہیں ہے. یار یہ والا جو منوسمرتی میں ورس ہے نا یہ اچھا نہیں لگ رہا، چلو اس کو ضعیف مان لو، اس کو جو ہے نا ایڈڈ مان لو، اس کو ریجیکٹڈ مان لو. ہم روز اول سے جب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں حدیثوں کو کمپائلیشن اس کا شروع ہوا، ہمارے یہاں یہ اصول طے ہے کہ کچھ حدیثیں صحیح ہوئیں، کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، اور یا کچھ حدیثیں فیبریکیٹڈ ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا. اور ان کے اصول طے ہیں کہ کن بنیاد پر ریجیکٹ کیا جائے گا، کن بنیاد پر کسی حدیث کو صحیح اور کسی حدیث کو موضوع کہیں گے. یہ بنیاد منوسمرتی والوں کے پاس ہے. وہ 100 مرتبہ جنم لے کے زندہ ہو جائیں گے تب بھی ان کے پاس یہ بنیاد نہیں آئے گی. لیکن پھر مفتی صاحب اب جیسے بخاری اور مسلم میں کچھ حدیثیں، شاید آپ، میں جب یہ سوال کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گا میں کیا بول رہا ہوں، جو وہ اپنے بیان میں یہ چیز کہتے ہیں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کی حدیثیں، اور ہمارے نبی سے جو حدیثیں وہ ریفرنس دیتے ہیں، اور ایک سیریز آف حدیثیں ہیں، 1-2 نہیں ہے، سیریز آف حدیثیں ہیں جو اپنے بیان میں وہ بولتے ہیں کہ ہمارے نبی سے پوچھا گیا. میں مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ حدیث میرے کو نہیں پتا، کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے نبی سے کہ آپ نے نمازیں جمع کر کے پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی امت کی سہولیت کے لیے جو ہے نمازیں جمع کر کے پڑھی اور تم بھی پڑھ سکتے ہو. تو پھر وہ اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں بھائی ایک ٹائم پہ ساری. تو اس چیز کے بارے میں اب آپ کلیئر کریں. اور کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ بھائی وہ ضعیف حدیثیں ہیں اور ان کا نہیں میں ہولڈ آن، میں اس کا چونکہ اب ورنہ تو پھر بات ہی شروع نہ کرتے، جب کرنی ہے تو اس کو بھی ختم کریں گے. جی اب میں اس پر آ جاتا ہوں جمع کے اوپر. میرا شروع کا اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے گا. وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کو اگر حنفی نہیں بننا ہے، کسی نے کوئی مجبور نہیں کیا کہ حنفی بنو بھائی، آپ شافی بنو، حنبلی بنو، مالکی بنو. مان لو کسی مسلک میں، حنبلی مسلک میں جمع بین الصلاتین کرنا بالکل جائز ہے اور آپ مکمل حنبلی بن گئے، ٹھیک ہے آپ کرو، بہت اچھی بات ہے. آپ شافی بن کر رفع دین کر رہے ہیں، حنبلی یا جمع بین الصلاتین کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم، ٹینشن 2 سیکنڈ کا بھی ہمارا آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں میں ہوں حنفی، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں شافعی ہوں، یا اس مسئلے میں حدیث کو اس طرح سمجھوں گا. کیوں بھائی؟ پھر اس پر ڈیبیٹ ہوگی کہ کیوں سمجھیں گے، کس بنیاد پر سمجھیں گے، یہاں پر بات آئے گی. اب مثلا حدیث ہے بخاری کی جمع بین الصلاتین کی، تو حنفی جو اسٹینڈرڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمع حقیقی نہیں کرتے، جمع سوری کرتے ہیں. ہم حدیث کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہم بھی حدیث پر کرتے ہیں عمل، کسی حدیث پر کرتے ہیں لیکن جمع سوری کرتے ہیں. جمع سوری کا مطلب کیا ہے کہ ظہر کی نماز کو آپ نے ڈیلے کر دیا، عصر کی نماز کو آپ نے اول وقت میں پڑھ دیا. کسی بھی نماز کو ڈیلے کرنا یہ مستحب نہیں ہے، یہ ایک بلکہ بعض مرتبہ یہ مکروہ عمل ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے عصر کی نماز کو اتنا ڈیلے کر دیا کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو عصر کی نماز مکروہ وقت میں آپ نے پڑھی.
تو لیکن اس کے باوجود اگر آپ مثلا ظہر کی نماز کو ڈیلے کر دیتے ہیں اور عصر کی نماز کو بالکل ابتدا وقت میں پڑھیں، وہ 5-8 منٹ کے اندر آپ نے دونوں نمازیں نمٹا دی، جمع ہے یہ جمع، اس کو جمع سوری کہلاتا ہے۔ مفتی صاحب اس کیس میں تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، اس کیس میں تو سارے مفتی تو اکرام مجھے جتنے یہ بھی ہیں وہ یہی بتائیے چیز کہ کہتے ہیں۔ جب دونوں نمازوں کو ہم نے ایک ساتھ ہی پڑھا بیک ٹو بیک اور اپنے اپنے وقت میں پڑھا، اس کو آپ جمع کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ نہیں مفتی صاحب، ہاں ایک طرح سے ٹیکنیکلی دیکھا جائے ٹھیک ہے جمع ہے، لیکن اگر آپ ہم دیکھیں وقت کے حساب سے تو وہ جمع نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے ہر نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لیا، چاہے وہ 2 منٹ بچے اسی تھے یا لیے تو 5 ہم منٹ جمع بچے سوری تھے۔ کہہ رہے ہیں نا، اسی لیے تو ہم جی جمع سوری کہہ رہے ہیں۔ وہ تو بیان میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی عشاء کے ٹائم پہ ساری پڑھ لو اکٹھی کریے، میں اس چیز کے چیز تو کہہ رہا بھائی ہوں۔ اگر عشاء کے ٹائم پہ ساری اکٹھی کر کے پڑھ لی تو پھر وہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز کا اپنا ایک لکھا ہوا پرٹیکولر وقت ہے، تو اس آیت کی تو خلاف ورزی ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ ساری تو عشاء میں پڑھ لی، تو فجر میں پڑھ لی سب، تو نماز کا پھر اپنا وہ وقت اس پہ کہاں رہا؟ وہ جی جی آپ کی بات صحیح ہے، پر وہ اس میں پھر وہ ریفرنس دیتے ہیں حدیث کا کہ ہمارے نبی نے ایک وقت میں ساری نمازیں پڑھی، اور وہ بخاری اور اس کی حدیثوں کے بھائی ریفرنس ایک دیتے ہیں۔ وقت میں جو نمازیں پڑھی ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر وہ قضا ہوئی ہیں جی جی نمازیں، جی جی وہ قضا ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں نہیں پڑھی ہیں، پہلے ان کے اوپر بد دعا کی ہے ان لوگوں کی کہ ان کی وجہ سے نمازیں قضا ہو گئیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز قضا تو پڑھی جائیں گی ایک ساتھ، اب اس کا کیا کریں؟ جی مان لیجئے جنگ میں، میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، 3 برس رہے ہیں اور خطرہ اتنا ایسا ہے کہ اگر نماز میں لگ گئے تو نماز تو حملہ ہو جائے گا، تو ظہر نہیں پڑھی وقت پر، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، ساری نمازیں عشاء کے وقت پڑھی، تو 3 نمازیں ظہر عصر مغرب یہ قضا تھی اور عشاء ادا تھی، تو obviously بات ہے یہ قضا اور ادا کا فرق ہوگا، اس سے کون اختلاف کر رہا ہے؟ پر مفتی صاحب پھر یہی چیز اگر آپ باقی جنگوں میں بھی اپلائی کرو کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے اور آدھی جماعت نے نماز پڑھی ہے اور آدھی جنگ لڑ رہی ہے، انہوں نے کیوں نہیں کرا پھر یہ چیزیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک کے صلاۃ الخوف کا حکم نہ آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت صلاۃ الخوف پر عمل کرنا بھی پاسبل نہ ہو، یعنی مان لو جی صلاۃ الخوف میں کیا ہوتا ہے کہ آدھی نماز پڑھ لے، جی آدھی نماز پر ڈٹی رہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ جی نہیں ہر ایک کو نماز پر ڈٹے رہنا ہے، خطرہ اتنا ہائی ہے، اب کیا کریں گے؟ جی جی اس کیس میں تو ہاں صحیح ہے۔ تو اب ثابت ان کیا کو ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ شریعت انجینئر کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے، اور جی نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو انجینئر ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا نا، یہ اس لیے نہیں بیٹھتا، جس دن بیٹھے گا اس دن جی بینڈ بجے گی۔ اور آپ کو پتا طاہر مفتی بھائی، صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جی پبلک میں زیادہ کہتا نہیں ہوں، کیونکہ ہر طرف سے پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے نا کہ بھائی دیکھو جی یہ جو ہے نا یہ آپس میں بھی لڑائی کرتے ہیں، ایسا مفتی صاحب جو ہیں یہ ہمارے عالم ہیں، یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں، میں جو ہے نا میں جی شافی جی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں الحمدللہ، جی ٹھیک ہے، تو ہم تو آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے کہا نماز بھی دوسرے کے پیچھے پڑھ لیں گے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو آپ کو بتایا جاتا ہے، اور مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں ہماری یوتھ کو نا اگر ایک بات سمجھ آ جائے تو مجھے لگتا ہے یہ سارے کے سارے مسائل ختم ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ جب دین کے مسائل کو جب نکالے جاتے ہیں نا تو وہ قرآن و سنت سے نکالے جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے نہیں، حدیث و سنت یہ 2 الگ الگ چیزیں، اگر آپ اس کو اگر آپ جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کریں گے جی۔ یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس پر کسی اور وقت انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن بہرحال پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، بہت جی امپورٹنٹ پوائنٹ۔ مطلب مین چیز جو میں یہاں پہ آیا ہوں، ایون کہ میرے کافی زیادہ دوست بھی ہیں جو ان سے انفلوئنس ہوئے ہیں کافی زیادہ، پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف انہی کو سن رہے ہیں اور باقیوں کو نہیں سن رہے۔ میں یہاں پہ اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ جو طلاق کے ریلیشن میں کرا وہ بالکل غلط کرا، کیونکہ وہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا پورا 1.5 گھنٹے کا جو لیکچر ہے اس کو دیکھا، تو وہاں پہ میرے کو احساس ہوا کہ نہیں یار یہ بندہ کہیں نہ کہیں تو غلطی کر رہا ہے، جو یہ چیزیں کہہ رہا ہے اس کو ایٹ لیسٹ کنفرم کیا جائے۔ اور پرابلم میرے جو باقی جو دوست میرے ہیں خیال ان سے کو مفتی کیا آپ صاحب بات نصیحت ہو کرو گئی ہے، گے اس چیز کو لے کر؟ جی پرابلم یہ چلیں، نہیں ہے مفتی صاحب خالی اس کو سننا، پرابلم یہ ہے کہ خود علم حاصل کرنا سب سے بنیادی چیز، آپ جج کر رہے ہیں اس کو سن کے، ہاں نہیں، اور آپ خود علم بھی حاصل نہیں کر رہے، میں ہاں یہی کہہ خود رہا علم ہوں کہ نہیں ان حاصل کر نوجوانوں سے کہ آپ ابھی کہاں خود علم حاصل کر رہے ہو، ابھی بھی تو آپ انجینئر کی تقلید کر رہے ہو، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ خود تو علم یہ حاصل آپ کے کیجیے۔ پاس چوائس ہے کہ آپ ان لوگوں کی اتباع کرنا چاہتے ہو جن کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1 یا 2 یا 3 یا 4 واسطے ہیں، یا ان لوگوں کی تقلید کرنا چاہتے ہو کہ جن کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی سند ہی نہیں ان کی۔
ان کے تو یہ دیے تو ہوئے چوائس آپ فارمولے کو، سے اٹ از یور چوائس، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، یہ بتانا ہے ہمیں. ان کے دیے ہوئے فارمولے کو لے کر سب کو کراس چیک کیا جا رہا ہے. ان کو کراس چیک کرنے کے لیے علم تو حاصل کیا جائے. جی چلیں تھینک یو مفتی صاحب. چلیں السلام جی علیکم. ٹھیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.